خود حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رجب شہر اللہ تعالیٰ، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس لیے اس کو غفلت میں نہ گزارو، اس کو ایسے گزارو کہ تلاوت قرآن پاک اپنا معمول بنا لو، درود پاک اپنا معمول بنا لو، نمازوں کی پابندی کو اپنا معمول بنا لو۔ الغرض یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس لیے اس کو زیادہ تر نیکیوں میں گزارنا چاہیے۔ اور اس مہینے کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہم عرس مناتے ہیں، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم کنڈے مناتے ہیں، یہی وہ مہینہ ہے جس میں آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم 27ویں رات کو یعنی 26 تاریخ کے دن میں جو رات آتی ہے، اس رات میں ہم معراج شریف کو اپنے نوافل پڑھ کے تلاوت قرآن پاک پڑھ کر مناتے ہیں۔ یہ بڑا ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، اس کو سب سے زیادہ کنڈوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے نیاز دلاتے ہیں۔ کون امام جعفر صادق؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کے والد امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد وہ ہیں جن کا نام امام زین العابدین وہ ہیں جن کے والد گرامی امام حمام، امام تشناکام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کے والد گرامی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج ہر نوجوان کے دل و دماغ پر مارکیٹ میں کوئی نئی چیز آئی ہو، نیا سانگس آیا ہو، اس کو اپنا لیتے ہیں اور سانگس وغیرہ کو یاد کر لیتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ نبی کے خاندان والوں کے ہمیں نام یاد ہونا چاہیے، نبیوں کے ہمیں نام یاد ہونا چاہیے، صحابہ اکرام کی ہمیں سیرت مبارکہ آنی چاہیے۔ کبھی دماغ میں نہیں آتا ہے، نہ ہی ماں باپ کے دماغ میں آتا ہے، نہ ہی ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد کو بھی نبی کے خاندان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ آج ضرورت ہے سب سے زیادہ اسلام کی ہسٹری پڑھنے کی، آج ضرورت ہے تلاوت قرآن پاک کرنے کی اور ان کے حکامات پڑھ کر ان پر عمل کرنے کی۔ تبھی یہ جو زندگی ہے ہماری سادگی والی تبھی گزرے گی جب ہم احکام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پابندی کریں گے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگا امام صاحب مجھے اللہ کا قرب عطا فرما دیجئے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ولایت عطا کر دیجئے تاکہ میں ولی بن جاؤں، مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے، مجھے ولایت کا درجہ چاہیے، میں ولی بننا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، بہت جلدی ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بہت جلدی رہتی ہے ہر کاموں میں، کہ راتوں رات بزنس مین بن جائیں، راتوں رات کروڑ پتی بن جائیں۔ یاد رکھو اے لوگوں، جب بھی کماؤ رزق حلال کمانا، 100 کے چکر میں مت کرو، اگر ایک حلال کا ہے تو خدا اسی میں ہی برکت فرما دے گا، ایک اگر حلال کا ہے تو اس میں ہی اللہ تعالیٰ 100 نہیں بلکہ 1000 بھی عطا فرمائے گا، کروڑ بھی عطا فرمائے گا، لاکھ بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھو اگر ہم نے حلال کی کمائی اگر ہم نے حرام کی کمائی کھائی ہے تو یہ میدان محشر کا دن جو 50,000 سالہ ہے ہم سب کو بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ لیکن اگر دنیا میں رہ کر ہم نے حلال کا 1 روپیہ بھی کمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا تو کل میدان قیامت میں مصطفیٰ کا کرم ہوگا، ہم دنیا میں بھی خوشحال ہوں گے اور وہاں میدان قیامت میں بھی خوشحال کھڑے ہوں گے، ہمارے چہرے مسکراتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، ہمیں کھڑے ہونے میں لوگوں کے سامنے شرمندگی بھی نہیں ہوگی۔ یاد رکھو اگر کوئی بندہ حرام کا 1 لقمہ بھی کھاتا ہے تو اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 دن کی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، حدیث پاک کے مطابق۔ وہ نمازیں جو اس نے صحیح طریقے سے ادا کی وہ نمازیں قبول نہیں ہوتی۔
حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے. حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے ولایت کا درجہ چاہیے, میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ اصرار کرنے لگا, بہت زیادہ کہنے لگا. آپ نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس کو تالاب میں ڈال دو, اس کو حوض میں پھینک دو. آپ کا حکم پاتے ہی ان کے خادموں نے, یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادموں نے اس نوجوان کو, اس شخص کو نہر میں پھینک دیا, اس شخص کو حوض میں ڈال دیا, تالاب میں ڈال دیا. تالاب میں ڈالنے کے بعد اس کو تیرنا نہیں آتا تھا. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا مجھے بچاؤ, میں ڈوب جاؤں گا کیونکہ مجھے تیرنا نہیں آتا ہے. اللہ اکبر. جب وہ اس طرح سے چیخو پکار کرنے لگا, خادم آگے بڑھنے لگے بچانے کے لیے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ خبردار کوئی بھی اس کو نہیں بچائے گا. اللہ اکبر. جب وہ ڈوبنے لگا پھر اس نے کوشش کی, وہ کسی بھی طرح کنارے پر آیا. پھر دوبارہ سے وہ جب ڈوبنے لگا, لوگوں سے فریاد کرنے لگا میں ڈوب جاؤں گا, مجھے تیرنا نہیں آتا ہے, میں مر جاؤں گا, چیخو پکار کرنے لگا. اس طرح سے 2-3 مرتبہ اس نے یہی کیا. اللہ اکبر. کیونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا, اس لیے ان خادموں نے عمل نہیں کیا. امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے. اللہ اکبر. آپ حکم دے دیں تو کوئی بڑھ نہیں سکتا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے مستجاب الدعوات پیدا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مقام دیا ہے, اتنی عظمت دی ہے, اتنا بلند آپ کا مقام کیا ہے کہ جو بھی دعا کرتے تھے وہ قبول ہوتی تھی. اللہ اکبر. وہ شخص 3 مرتبہ اسی طرح کرنے لگا, کنارے پر آیا, چیخو پکار کرنے لگا. پھر اس نے سوچا یہ لوگ میری مدد کرنے والے تو نہیں ہیں, اب تو بس مرنا ہی ہے. اس لیے اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے 2 آنسو بہائے. اپنے 2 آنسو بہانے کے بعد دعا کرنے لگا, مولا تو ہی ہے جو مجھے اپنی آغوش رحمت میں لے سکتا ہے, مولا دنیا والے سننے والے نہیں ہیں. اس لیے اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی. دعا کرنے کے بعد چند لمحے گزرے تھے. اللہ اکبر. کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان اوپر آ رہا ہے. وہ نوجوان اوپر آ رہا ہے. اوپر آتے ہی جب وہ باہر نکلا اس حوض سے, اس تالاب, اس نہر سے جب وہ باہر نکلتا ہے, امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ جب تمہیں تیرنا ہی نہیں آتا تھا, جب تمہیں تیرنا ہی نہیں آتا تھا تو تم باہر کیسے آ گئے؟ اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں, ایمان تازہ ہو جائے گا. سبحان اللہ بولے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں, کیا پوچھتے ہیں کہ جب تمہیں تیرنا ہی نہیں آتا تھا تو تم اس تالاب سے, اس نہر, اس حوض سے باہر کیسے آ گئے؟ وہ کہنے لگا میں نے دنیا والوں کو پکار کر دیکھ لیا, میں نے ان سارے لوگوں کو پکار کر دیکھ لیا, لیکن کوئی بھی میری فریاد کو نہ آیا. میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, اے مولا تو ہی لاج رکھنے والا ہے, یہ دنیا والے سننے والے نہیں ہیں, یہ دنیا والے کسی سے وفا کرنے والے نہیں ہیں. اس لیے مولا تیری بارگاہ میں میرا عریضہ ہے کہ مجھے تو بچا لے. اے مولا اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر بارگاہ الہی میں فریاد کرنے لگا, مولا تو ہی ہے بچانے والا, تیرے سوا کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے. اس لیے میں فوراً باہر آ گیا. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مقام دیا, مجھے اتنا مقام دیا, اتنا بلند میرا مقام کیا, میرے سر پر ولایت کا تاج رکھ دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنا مقام دیا مجھے اللہ تعالیٰ نے. اللہ اوپر. آپ اندازہ لگائیں. تو یہاں سے سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ ملتی ہے سیکھنے کو کہ کبھی بھی بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ پر اعتماد کر کے پھر جو کام بندہ کرے گا, جائز کاروبار ہے تو پھر جو کام بندہ کرے گا تو اس میں خود بخود برکتیں آئی جائیں گی. اعتقاد اگر سچا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ, حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ, اتنے نبیوں کے امتحان اللہ تعالیٰ نے دیے. تو ہم تو ان کے غلاموں کی قدموں کی دھول بھی نہیں ہے. اللہ کے جو نیک بندے ہیں اس وقت دنیا میں, ان کے قدموں کی ہم تو دھول بھی نہیں ہے. تو یہ سب کس لیے تھا؟ یہ سب اس لیے تھا تاکہ ہم ان کی سیرت مبارکہ پر عمل کر سکیں اور صبر کر سکیں. تو جب بھی کبھی ایسا موقع آئے تو ہمیشہ صبر کرنا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے ہم 15 رجب المرجب کو, جو 15 تاریخ آ رہی ہے, حدیث صاحب واقعی میں 9 تاریخ, جی
اس کی بات کرو. تو آج جو ہے رجب المرجب کی 9 تاریخ ہو چکی ہے اور آنے والی یعنی اردو کی آج 9 تاریخ ہو چکی ہے اور آنے والی 15 تاریخ میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے بہت سے حضرات کنڈے بناتے ہیں, بہت سے حضرات کسی چیز پر اور بھی نیاز دلاتے ہیں. لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کنڈوں میں ہی ضروری ہے, تو یہ صرف ایک طرح کی جہالت ہے. دوسرا یہ کہ اگر جہاں پر فاتحہ دلائی ہیں, جہاں پر پوڑیاں بنائی ہیں, وہیں پر کھانا پڑے گی, آپ گھر سے باہر نہیں لے جا سکتے. تو یہ سب خامخواہ کی جہالت ہے, شریعت اسلام سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں. تو اگر کوئی بھائی صاحب آپ کو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ گھر سے باہر نہیں لے جانا ہے, آپ کو کنڈے میں ہی بنانا ہے, چاہے وہ کھیر پوڑی بنائیں, چاہے صرف پوڑی بنائیں, چاہے کچھ بھی بنائیں, لیکن ان سب سے اسلام کی, یہ سب اسلام سے بالکل بے پرواہ ہے, ان کا کوئی بھی دور دور تک ناتا نہیں ہے, یہ سب اپنے طرف سے من گھڑت بنائیں. شرط یہ ہے کہ ہاں ضروری یہ ہے کہ ہم جو ہے 15 رجب المرجب کو منائیں. بعض حضرات جو ہے 22 تاریخ کو مناتے ہیں. 22 تاریخ میں اس لیے مناتے ہیں کہ امام جعفر صادق, امام جعفر نہیں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 22 رجب کو ہوا ہے. ہاں, تو 15 اصل جو تاریخ ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کی, وہ 15 تاریخ ہے. تو انشاءاللہ زبر نیت کر لیں کہ 15 رجب المرجب کو, یعنی آج 9 تاریخ ہے اور آنے والی 15 تاریخ کو ہم سب 15 تاریخ کو کنڈے بنائیں گے امام جعفر صادق انشاءاللہ. درود پاک پڑھیں. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے جن کو اللہ تعالی نے یہ مقام دیا, یہ مقام و مرتبہ اتنا عظمت بلند کیا کیونکہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے. اللہ اکبر. آپ راستے میں جا رہے تھے, ایک عورت کھڑی ہوئی تھی, اس کی گائے مری ہوئی تھی. اللہ اکبر. آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے پوچھتے ہیں تمہاری گائے کو میں زندہ کر دوں؟ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ اور اس کے دونوں پیروں کو پکڑ کر ہلایا, پکڑ کر ہلاتے ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہو کر چلنے لگی. اللہ تعالیٰ نے یہ مقام امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے آج اس پرفتن دور میں سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی سیرت پڑھنے کی. آج دیکھیں کہ بچے بچے کے زبان پر گانے کے الفاظ ہوتے ہیں. کہ ہم نے کبھی سوچا ہے کیوں نہیں سوچا, یہ ہمارے دماغ میں بات کیوں نہیں آتی کہ یہ جو زبان سے بول رہے ہیں کہ آگے ان کے فیوچر کے لیے, آنے والے مستقبل کے لیے, آنے والے ٹائم کے لیے ان میں کیا ہونے والا ہے, یہ ہمارے دماغ میں نہیں آتا. یاد رکھیں اگر ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاندان کی تربیت, خاندان کی سیرت مبارکہ والی تربیت کی ہے تو انشاءاللہ زبر وہ گھرانہ خوشحال نظر آئے گا. اس گھرانے میں ہمیشہ خوشحالی رہے گی. کیوں؟ کیونکہ اس گھر میں ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاندان کی بات ہوگی, ہر وقت تلاوت قرآن اور اس کے احکام کی بات ہوگی, ہر وقت احادیث مبارکہ کی بات ہوگی. تو اس لیے جب بھی کبھی آپ کے اولاد, آپ کے بال بچے جو ہیں, کبھی بھی یہ ان کی زبان پر گانے کے الفاظ آئیں تو ان کو روکیں. بتائیں آپ کو کتنے نبیوں کے نام یاد ہیں, بتائیں آپ کو کتنے صحابہ کے نام یاد ہیں, بتائیں آپ کو اللہ کے ولیوں کے کتنے نام یاد ہیں, تو ان کو سکھائیں. یہی تربیت ہمیں آگے چل کر کام دے گی جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے نا. یاد دیکھیں میں نے کئی نوجوانوں کو ایسے دیکھا ہے, کئی صاحبزادوں کو ایسے دیکھا ہے کہ باپ کا جنازہ ہو رہا ہے, بیٹا جو 4 قدم پر دور کھڑا ہوا ہے. ایسے حضرات کو بھی دیکھا ہے. بہت ساری جگہوں پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ بیٹا 4 قدم پر دور کھڑا ہوا ہے اور ایک بار بس چلا گیا قبرستان, صرف دفنانے کے لیے, دوبارہ اس کی جانے کی ہمت نہیں ہوتی. یا تو کہتا گرمی کا بہانہ, یا پھر کہتا سردی کا بہانہ, یا تو پھر بارش کا بہانہ. تو یاد رکھیں اگر تعلیم و تربیت یہ والی ہماری ہوگی, نبی کے خاندان والی, تو ان کو ہر جمعہ نہیں بلکہ نماز فجر پڑھ کر بھی جائے گا اور نماز عصر پڑھ کر بھی جائے گا, اور جانے کے بعد آپ
آپ کو یاسین شریف کی آپ کی قبر پر یاسین شریف بھی پڑھے گا اور سورہ ملک بھی پڑھے گا. سورہ ملک پڑھ کر آپ کو ایصال ثواب کر دے گا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر کوئی قبر میں تکلیف ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ عذاب ٹل جائے. ایسی تربیت ضروری. لیکن کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے. یہ سب جو جتنے بھی معاملات ہیں, پڑھائیاں ہیں, کمائیاں ہیں, جو ہم کما رہے ہیں, یہ سب زندگی بھر کا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کہنے میں اور آپ کے سننے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے, اور ہم سب کو سیرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ پر زیادہ سے زیادہ بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ان حضرات نے سنت علی پڑھی, وہ سنت